اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 3 رجب ہفتہ کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ پڑھ لو۔ شب معراج سے پہلے ارب پتی بن جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رجب ہفتہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ اگلے دن ایسا معجزہ ہوگا، آپ پیسہ ہی پیسہ دیکھو گے۔ آج سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن ہی میں ہی تمام بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سالوں سال سے پرانا کام بھی ایک دن میں ہو جائے گا۔ آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تو رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار نعمتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، ان کا وہ روزگار لگ گیا، ان کو اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہوئے تھے۔ اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ، یہ ایسا عمل ہے جو شخص جس حاجت کے لیے پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جب بندہ صحیح نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا، نیت کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی پر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ والدین یہ عمل کریں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے۔ طالب علم اگر اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ علم کے میدان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دے گا۔ کاروباری شخص کرے گا تو انشاءاللہ دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ خود حیران رہ جائیں گے۔ بے روزگار کرے گا تو رزق و روزگار کا اللہ پاک انتظام ضرور فرما دیں گے۔ مسافر بے یار و مددگار کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رجب میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ عبادت شہرت حاصل کرنے نہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ مزمل میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برداشت سے بہت دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو اپنے والدین کو خوش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کے بدلے اس کا فرمان بردار اور اولاد کو جنت عطا کرے گا، اور اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ ہم مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رجب کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینے کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں، اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ فوری اللہ سے سچی دل سے توبہ کریں۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 رجب ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز ورا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، منفرد نوکری کے لیے، منفرد شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا اللہ یا رزاق ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کی انعامات سے جولیاں بھر جائیں گی، جو مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی تو وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رزاق پڑھ کر دعا پڑھ کر مانگے گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ جب آپ 41 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو زبانی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو آیت الکرسی نہیں ہوتی تو وہ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ نے آیت الکرسی کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ دولت کا خزانہ ہے، جو دعا مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹی کو رشتے ہونے میں بندش لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے، لوگ جادو جنات سے بندشیں لگوا دیتے ہیں۔ آج کا یہ خاص عمل سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ بیٹے کو رشتوں کے تمام بندشیں ختم ہو جائے گی، بیٹیوں کے تمام رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق میں بندشیں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ سورہ کوثر کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے، اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔
صورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج 3 رجب ہفتہ کے دن سورۃ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے 3 رجب ہفتہ کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ نہ کسی جعلی پیر و فقیروں کے پاس جاؤ، نہ بڑے نذرانے دو، نہ کسی عامل بابوں کے چکروں میں پڑھو۔ آپ نے سب خود اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکات آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ قرآنی صورتیں کس قدر اثر کرتی ہیں۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقہ ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کے اندر تمام فرد اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کے بعد ساری امت کے لیے دعا مانگے، مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگے۔ یہ بہت ہی طاقتور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے میرا رب دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما، اور آج کے دن تک جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم سب کی بخشش عطا فرما۔ ہم میں سے جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو کوئی جس بھی مشکل میں مبتلا ہے یا اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما، بالخصوص جن بھائیوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا سب کی عاجزی سے اچھی طرح واقف ہے، سب کی پریشانی سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جو کوئی اس مشکل میں مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کوشش کیا کرے جب دعا مانگی جاتی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور آمین لکھ دیا کرے، اس سے آپ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کرے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔